بات ہیں، جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں، یہ مبارک بول ہی تو ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی، تو فرمایا فلاں ایک جگہ کسائی ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ اب اللہ نے بتایا، یہ سفر کیا، چل پڑے، وہاں دیکھا تو ایک بندہ تھا گوشت بیچ رہا تھا، اس نے گوشت بیچا اور تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ کچھ بوٹیاں اپنی تھیلے میں ڈالی، چل پڑا۔ خوشحالی کا راز بولوں میں ہے، دولت کا راز بولوں میں ہے، خوشیوں کا راز بولوں میں ہے، سلامتی کے راز بولوں میں ہے، صحت کے راز بولوں میں ہے۔ لا باس تہوت میں انشاءاللہ میں نے حضور کی مسنون دعا پڑھی ہے، کسی مریض کے پاس جاؤ، اسے کہو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ مریض کو یہ بات کہو اور اس کو تسلی کے بول دے کہ آ جاؤ، کوئی پیسے نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی شاپر نہیں، کوئی لفافہ نہیں، نہ لے جاؤ، اس کو بول دے کہ آ جاؤ۔ آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اگر صبح جاؤ گے شام تک 70,000 فرشتہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے جو مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، اور اگر شام کو جاتا ہے جو مریض کی عیادت کرنے صرف اللہ کے لیے، لوجہ اللہ کے لیے جاتا ہے، تو اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ یہ بول ہے، بول۔ آپ کو ضروری نہیں ہے دعا آتی ہے، اور اس کی تسلی کے بول ہے، تشفی کے بول ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، صحت ہوگی، ترس ہوگی، اللہ آپ کو، یہ بیماری آپ کے گناہوں کو ایسے دھو رہی ہے، بیماری آپ کو پاک صاف کر رہی ہے، بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ اچھا ایسا کریں، آپ میرے لیے دعا تو کر دیں، اور میں مریض سے جا کے دعا کرواؤں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مریض سے دعا کراؤ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری زندگی تو بولوں کے ساتھ چل رہی ہے، بول ہمارے لیے فیصلے کروا رہے ہیں۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو نسلوں سے رزق چھین لیتے ہیں، فقر کے فیصلے کروا دیتے ہیں، مفلسی کے فیصلے کروا دیتے ہیں، سدا ذلتوں کے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ کوئی بول ایسے ہوتے ہیں نسلوں سے رزق چھین لیتے ہیں۔ کہنے لگے میرے دادا نے بس یہ بات کہی تھی، مل کا مالک تھا اور ملوں کا مالک تھا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس کا جی ایم تھا، اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا سر وہ نماز پڑھ رہا۔ کہہ رہے ایک تو یہ نماز ہمیں لڑ گئی ہے، بس یہ بول تھے، کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اوپر لکھا گیا، پھر وہی شخص تھا کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور کوئی اس کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کو وسعت اور برکت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ کسی کی دعا کا بول تیرے ہاتھ آ گیا، کسی کی دعا کا بول تیرے ساتھ آ گیا، کسی کی آہ کا بول تیرے ساتھ آ گیا، جا تیرے بیڑے پار ہوں، جا تجھے اب اللہ آباد رکھے۔ یہ واکنڈ کی فیکٹری جب بن رہی تھی، اسلحے کی فیکٹری ہے، اللہ پاک جل شانہ ہمارے جتنے بھی یہ نظام ہے سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دو بھائی وال تھے، غریب تھے، مزدور ہوتے تھے، تو مزدوروں کے لیے انہوں نے ایک چھپرا ڈالا اور ایک ہوٹل سی لگا دی۔ پھر ایک ان میں سے جدا ہو گیا، ایک رہ گیا۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک وقت کوئی ایسا رکھیں کہ کسی کو مفت کھلایا کریں، مزدوروں کو۔ ایک شخص آیا، اس نے مجھے کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کھانا تو پیسوں سے ملے گا، ہم نے فلاں وقت رکھا ہوا ہے مزدوروں کے۔ انہوں نے بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے دیکھا درویش فقیر ہے، انہوں نے کھانا کھلایا اور وہ 5-6 بندوں کا کھانا کھا گیا، کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا۔ اور وہ جو کھلانے والا بھی وہ حیران ہے، خود غریب آدمی، سفید پوش آدمی، کھا کے نا سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے تو نے میرا پیٹ بھرا ہے، جا تجھے رب تمنگری دے گا اور مال دے گا اور رزق دے گا اور عزتیں دے گا، تو نے مجھ فقیر کو کہا ہے، اور چلا گیا۔ بس وہ بخت بلند ہو گیا۔ اس شخص کا نام حاجی عثمان، مری کا رہنے والا، عثمانیہ ریسٹورنٹ ہر سڑک پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔
उस्मानिया रेस्टोरेंट, उसकी चेन है, उसकी शाखें हैं, जगह जगह बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और बड़ी बड़ी होटलें हैं और पूरे मुल्क में निजाम फैला हुआ है। एक छपरा था, वो तिनकों का मिट्टी का बना हुआ, और वहां कोई बोल था और किसी बोल ने आज हाजी उस्मान को उस्मानिया रेस्टोरेंट का मालिक अरबोपति बना दिया। कहां बख्त है, कहां तमंगरी है, कहां माल है, कहां चीजें हैं और कहां रिस्क है, और कहां एक वो है जो एक छपरा था और एक छोटी सी कुटिया थी और उसमें 2 पतीले थे और एक रोटी का निजाम था, और एक वो निजाम है और आज एक ये निजाम है। कोई बोल थे जिन्होंने उसका ताक़ुब किया, कोई बोल होते हैं जो ताक़ुब करते हैं, इसकी हर सीधी को उल्टा कर देते हैं। यानी मैं जहां हाथ डालता हूं मिट्टी हो जाता हूं और मेरी हर चीज मिट्टी हो जाती है। कोई बोल होते हैं जो इसके हर गली को बंद कर देते हैं, कोई बोल होते हैं इसके हर रास्ते को इससे जुदा कर देते हैं। ये सीधे रास्ते पे चलना चाहता है, उल्टे रास्ते पे चलता है। कोई बोल होते हैं इसकी मंजिल से छीन लेते हैं, इसके पीछे ताक़ुब कर रहे होते हैं। वो कोई बद्दुआ के बोल हैं, वो कोई लानत के बोल हैं। इसकी जिंदगी में बर्बादियां, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, हर्डल्स, बैरियर्स, रास्ते बंद, बस वो बोल होते हैं। और बोल होते हैं ये उल्टी करता है, सीधी हो जाती हैं। और इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा काम करने वाले के साथ मेरी दुआ है, हर उस बंदे के साथ जो मेरा काम करेगा। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुआ है कि तेरी उल्टी भी सीधी होगी। बोलों का जिंदगी पे असर है। ये बोल होते हैं हमें खुश कर देते हैं, ये बोल होते हैं हमें गमज़दा कर देते हैं। मालूम हो असर होता है, बोलों का असर होता है। कुछ बोल ऐसे होते हैं, उन्हें कहा आपका काम हो गया, आपका काम बन जाएगा, आप तसल्ली करें, बस तसल्ली हो गई। बोल होते हैं उसने कहा जी बचने की उम्मीद नहीं है, बस इसको ले जाएं, यह आपका काम नहीं बन सकता, यह आपकी मंजिल नहीं मिल सकती, या आप जिंदगी में बस मायूस हैं, परेशान हैं, जाओ। कहां तक, कब तक अपनी जिंदगी को इन बोलों से जुदा कर देंगे? कभी सोचा ही नहीं।